اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنے کا کیا معنی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ کا یاد کرنا اس کی یہ معنی ہے کہ جب بندے کے لیے اللہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کے حق میں بہتر کرے، بھلے کا فیصلہ کرے، یہ ہے اللہ کا یاد کرنا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے بیٹے نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور جہاں باس ہے وہ آپ کے والد کا دوست ہے، تو آپ کے والد اس کو سفارش کرتے ہیں میرے بیٹے نے اپلائی کیا ہے، آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا۔ اب خیال رکھنے کا کیا معنی ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگے تو اس کے حق میں فیور کرنا، اچھا فیصلہ کرنا۔ پھر جس دن انٹرویو ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کو فون کر کے کہتا ہے آپ میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا۔ تو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس بیٹے کا نام پکارے گا عبداللہ عبداللہ عبداللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے گا۔ تو ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ 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 کے ذکر سے، اور اللہ ہمیں یاد کریں گے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ کر کے۔ یہ ہے اللہ کا یاد کرنا۔ تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے خوشی کے وقت میں یاد کرو میں تمہیں آزمائش کے وقت میں یاد کروں گا، تم مجھے صحت کے موقع پہ یاد کرو میں بیماری کے موقع پہ تمہیں یاد کروں گا، تم دنیا میں مجھے یاد کرو میں آخرت پہ تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم عمل کے ذریعے سے مجھے یاد کرو گے میں اجر کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو گے اور میری ناشکری نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں نے بندے کو نعمتوں سے نوازا تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے بندہ۔ حق بھی بنتا ہے کہ محسن کو انسان شکریہ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی ہیں، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے۔ آج جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے جسم کے بال ہیں، اتنی زبانیں ہوتی اور اتنی زبانوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم اس کا شکر پھر بھی ادا نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 400 سال اللہ کی عبادت کی۔ 400 سال بہت بڑا ٹائم ہے، ہماری تو پوری زندگی ابھی 50-60 سال کی ہے، اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی
پھر سے یہ دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو سجدے میں موت دینا، اور اس کی دعا قبول ہوئی اور نماز کے سجدے میں اس کو موت آ گئی۔ جبریل السلام نے بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ اس کے آگے سے کہا یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے میں نے 400 سال عبادت کی ہے، اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت دو۔ اس نے کہا یا اللہ بے عملی میرے عمل کی وجہ سے، پھر اللہ نے فرمایا بے فضلی میرے فضل سے جنت بھیج دو، اللہ میرے عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اچھا اس کے عملوں کا اور جو میں نے اس کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کا ذرا موازنہ کر لو۔ فرشتوں نے جب موازنہ کیا تو 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری 400 سال کی عبادت تو میری بینائی کا حق ادا نہ کر سکی، اور میں نے تو تجھے بہت نعمتیں دی ہیں، اس لیے اب سے جہنم بھیجے ہیں۔ جب جہنم کا حکم ہوا پھر وہ رویا یا اللہ آپ کے فضل کی وجہ سے مجھے جنت دے دیجیے، تو اللہ نے پھر اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی۔ آپ غور کیجیے 400 سال کی عبادت کر کے بھی ایک بندہ اللہ کے فضل سے جنت جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ ہماری تو عمر ہی نہیں ہے اور ہماری پھر عبادت بھی نہیں ہے، تو ہم تو اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جائیں گے، عملوں پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سب خام مال ہے جو ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہمارے عمل تو ناقص چیز ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہ کریں۔